کچھ زکوٰۃ کے حوالہ سے احکام آپ احباب کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ جو لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسری آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، فرمایا اے محبوب ان کے مال سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری و باطنی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں، اور کچھ حضور کے فرامین جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والوں کی مذمت کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ معجم اوسط کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو شر سے محفوظ کر لو۔ جو شر یا نقصان دینے والی اشیاء ہیں، فرمایا ان چیزوں سے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو بچا لو۔ اور اسی طرح شعب الایمان میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ معلوم ہوا کہ مال کی حفاظت کے لیے تجوری بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، مال کی حفاظت کے لیے بینک اکاؤنٹ بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، مال کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کر دینا، چوکیدار مقرر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ زیر ظاہری اسباب موجود ہیں، لیکن گارڈ کے ہوتے ہوئے بھی بینک لٹ جاتا ہے، مضبوط تالے اور مضبوط تجوریاں بھی توڑ دی جاتی ہیں، وہاں سے بھی مال چرا لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس مال کی حفاظت حضور کے اس فرمان کے مطابق فرماتا ہے، وہ مال کوئی چور چرا نہیں سکتا ہے۔ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حفاظت کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے اندر بتا دیا کہ اگر اپنے مالوں کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کی حفاظت فرمانا شروع فرما دے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کے بعد ہمارا سب سے پہلا رستہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے میڈیسن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے ڈسپرین دے دیں، طبیعت خراب ہے پیناڈول دے دیں، تو ہم ادویات استعمال کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یا پھر طبیعت زیادہ ناساز ہو جائے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے اندر جو طریقہ بتا رہے ہیں، ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ معلوم ہوا دوا کے ذریعے سے بھی شفا مل جاتی ہے، ہاں وہ کرنا بھی اگرچہ ضروری ہے، بعض صورتوں میں ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینا چاہیے۔ جب ہم صدقہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیماروں کو بھی شفا یابی عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بیماروں کا جو علاج ہے وہ دوا اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے کر بھی کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے اور اس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے
تو فرمایا قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، گنجے سانپ کی صورت میں وہی مال کر دیا جائے گا۔ فرمایا جس کے سر پر جو 2 چھتریاں ہوں گی، 2 نشان ہوں گے اس کے سر کے اوپر، اور وہ گنجا سانپ ہوگا، اور فرمایا وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کی باچھیں پکڑے گا، اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس دردناک قسم کے عذاب کے اندر گرفتار کر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ بندہ صاحب نصاب کب بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک بن جائے، ضروریات زندگی سے زائد مال اس کے پاس اتنا جمع ہو جائے کہ وہ اس مال سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو اس میں سے نکال دیا جائے گا، مائنس کر دیا جائے گا۔ اس مال کے اوپر پھر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ صاحب نصاب بنا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ صاحب نصاب نہ رہا، اس کے پاس سے وہ مال چلا گیا، یا اس نے کسی ایسے مصرف پر خرچ کر دیا جو اس کی شرعی ضرورت تھا، تو اب اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے ایک بندے کے پاس تھا، لیکن اس نے 10 لاکھ روپے کی اپنی گاڑی ایک خرید لی۔ اب گاڑی اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، اس نے کہیں آنا جانا ہے تو اس کی شرعی ضرورت ہے، تو اب اس مال کو اس جگہ پر صرف کر دیا، لہذا اب اس کے پاس اگر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ خرید سکے، تو اب وہ صاحب نصاب نہ رہا۔ لہذا اگر صرف سونا ہو، خواتین کو بعض اوقات نکاح کے موقع پر سونا دیا جاتا ہے، زیور پہنایا جاتا ہے، اگر وہ صرف سونے کی مالکہ ہوں اور ان کے پاس سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہو، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ 7 تولے 6 تولے 5 تولے سونا ہے، صرف سونا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نقدی یا کوئی کسی بھی صورت کے اندر پیسے موجود نہیں ہیں، تو اب ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 3 4 تولے سونا بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بینک بیلنس بھی ان کے پاس موجود ہے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں، یا پھر ان کے پاس اتنا مال موجود ہے جو سونے کے ساتھ ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ خواتین صاحب نصاب بن جائیں گی اور اس میں سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو۔ اور اگر کسی شخص کے بینک بیلنس کے اندر پیسہ موجود ہے تو وہ کتنا پیسہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ سونے اور چاندی کا ایک زمانے کے اندر نصاب ایک جیسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، ان دونوں کی قیمت برابر بنتی تھی، لیکن اب دور بدلا اور آہستہ آہستہ چاندی کی قیمت نیچے آ گئی اور سونے کی قیمت اوپر چلی گئی۔ تو اس اعتبار سے اب علماء کرام نے، فقہائے کرام نے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ سونے کی مقدار صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کے پاس صرف سونا موجود ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا اور اس کے ساتھ نقدی پیسے بھی موجود ہیں تو اس صورت کے اندر اب ان دونوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اچھا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے کسی سنیارے سے زرگر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آج میں نے اس موضوع پر کلام کرنا تھا تو میں نے اس حوالے سے آج کی تاریخ یعنی 6 فروری 2026 کے اعتبار سے میں نے 2 لوگوں سے رابطہ کیا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ ایک تو جہلم میں محترم چودھری جبران صاحب، اور دوسرے ہمارے نہایت ہی پیارے سنخان مصطفیٰ بھی ہیں گجرات کے اندر، ان کا بھی یہی کام ہے، عامر شہزاد زرگر صاحب۔ ان دونوں احباب کے ذریعے سے جو آج کا ریٹ 6 فروری 2026 کا جو ریٹ میں نے پتہ کیا ہے چاندی کا، وہ تقریباً 15,000 روپے تولہ، ایک تولے کی قیمت جو ہے وہ 15,000 ہے، اور اگر اس کو ہم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 8,11,200 روپے بنتے ہیں۔ آج کی قیمت کے اعتبار سے
اگر کسی شخص کے پاس اس کے بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹ کے اندر یا اس کی سیونگ میں ان کی ضروریات زندگی سے زائد ان کے قرض وغیرہ یا ان کی جو کہیں کوئی قسط وغیرہ دینی ہے وہ نکالنے کے بعد ضروریات زندگی سے زائد تقریباً 8 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ تو چاندی کے اعتبار سے اگر 8,11,200 روپیہ کسی کے پاس موجود ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب ہے اسے چاہیے کہ وہ سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دے۔ سال کون سا گزرے گا جی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے جو انگریزی سال ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، نہ ہی جو دیسی مہینے چل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ یکم رمضان المبارک کو صاحب نصاب بنے تو اگلے سال یکم رمضان المبارک کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ شوال المکرم کے اندر صاحب نصاب بنے تو اگلے سال شوال المکرم کے اندر اسی تاریخ کے اندر آپ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور زکوٰۃ مال میں سے 2.5% ہوتی ہے، اور اس کے دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا حساب لگوائیں۔ مثال کے طور پر اگر سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو 7.5 تولہ سونا اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں پوچھی جائے گی، اور اس کی جتنی قیمت بنے گی اس قیمت کو آپ 40 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے، 40 کے ساتھ تقسیم کر دیں گے، تو آپ کا 2.5% آپ کی زکوٰۃ کا نصاب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور مال کے مالک کو بھی اللہ طہارتیں عطا فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینی کس کس کو ہے؟ تو اس حوالے سے سورہ توبہ کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ ہمیں بتا دیے ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، فرمایا صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان کے اوپر مقرر جو لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے بھی لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ القلوب، جن غیر مسلموں کے سینوں کے اندر اسلام کی محبت ڈالنی ہو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز تھا، لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تمام صحابہ کرام کے اجماع سے یہ ساقط ہو گیا۔ اب غیر مسلم کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ آپ روزے کا فطرانہ نہیں دے سکتے۔ اب اگر آپ غیر مسلم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان واجبات میں سے ادائیگی کے علاوہ، یعنی یہ جو صدقات واجبہ ہیں ان سے ہٹ کر آپ نے اپنے مال میں سے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو مدد کرنا جائز ہے، مگر یہ جو مدد ہے، یہ جو زکوٰۃ یا صدقات فطر ہے، یہ جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے اندر صرف کرنے زیادہ افضل و اولیٰ ہیں، اور صحابہ کرام نے مؤلفۃ القلوب کو اجماع کے ساتھ اس میں سے نکال دیا۔ اور اس حوالے سے الگ بحث ہے کہ صحابہ جو ہے وہ کیسے قرآن مجید کے اوپر اجماع کرتے ہیں اور کس طرح احکام بدلتے ہیں، اس کے لیے اصول سمجھنے ضروری ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر ہم نہیں جاتے۔ اور آگے ہے وفر رقاب، اور جو گردن چھڑانے کے لیے، یعنی کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے، اب یہ بھی تقریباً شرط ختم ہو گئی، مؤلفۃ القلوب کی بھی ختم ہو گئی۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر قید سے چھڑوانے کے لیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلے ہوئے ہوں، جیسے دین کا کام کرنے والے لوگ، دین کے علماء اور دین کے طالب علم سیکھنے والے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتے ہیں۔ وابن سبیل سے مراد یہ ہے جو رستے کا مسافر ہے، اگر وہ مسافر ہے اور نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے، گھر کے اندر وہ صاحب نصاب ہے لیکن وہ نکلا باہر کہیں دور چلا گیا، تو اب وہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کی پہلی جز کے اوپر کلام کرتے ہیں، انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہیں یہ فقراء و مساکین کے لیے ہیں۔ اچھا، فقیر کون ہوتا ہے؟ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ اس بندے کو دے سکتے ہیں جس بندے کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جس بندے کے پاس پہننے کے لیے جوتیاں نہ ہوں، جس بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسے موجود نہ ہو، کھانا نہ ہو۔ جبکہ فقیر، شرعی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس بندے کے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی ہی خرید سکے،
تو وہ شرعی اعتبار سے شرعی فقیر بنتا ہے. لیکن وہ بندہ جو مہینے کا بے شک 1,00,000 روپیہ کماتا ہے لیکن اس کے پاس سوائے 15-20 ہزار سیونگ کے کچھ خاص سیونگ بچتی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 1,00,000 آمدنی ہے لیکن 1,00,000 ہی مہینے کا خرچ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بندہ بھی شرعی فقیر ہوگا, اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے کہ کوئی کسی دکان کے اوپر مزدوری کرنے والا ہے, دور حاضر کے اندر اس کو 18,000 20,000 25,000 اتنی ہی تنخواہ ملتی ہے, اور اسی طرح کوئی مزدوری کرتا ہے تو دن کی اس کی مزدوری ملا کر اگر مہینے کا 35-40 ہزار روپیہ بنتا ہے اور اس کا خرچہ 50,000 نکل آتا ہے, بجلی کے بل اور دیگر چیزیں ساری ملا کر اس کا خرچہ 35-40 ہزار میں پہنچ جاتا ہے یا اس کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرعی فقیر ہے, اس کے پاس کوئی مال محفوظ نہیں ہے, لہذا اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو مدارس کے اندر پڑھانے والے مدرسین ہیں, جو مساجد کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنے والے آئمہ ہیں, جو علماء ہیں, ان کی آمدنی بھی آپ کو پتہ ہے بڑی محدود سی ہوتی ہے, بہت محدود جو ہے وہ ان کی آمدنی ہوتی ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں ایک مزدور کی سیلری بھی جو مساجد میں ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے, حالانکہ یہ منصب سب سے اعلیٰ منصب ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے تو اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بازار کی طرف جا رہے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ مزدوری کریں گے تو نظام مملکت کون سنبھالے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میں مملکت کے نظام ہی سنبھالتا رہوں گا, اگر میں لوگوں کے بھلے کے لیے یہ کردار ادا کرتا رہوں گا تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً شورا کو بلایا, بٹھایا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا جائے. اب سوال یہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تو بڑے سے بڑا اعلیٰ جو ہے وہ منصب والا کو وظیفہ قائم کروا لیتے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے امت کے لیے مثال بننا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ منورہ کے اندر ایک مزدور کا جو وظیفہ ہے ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین کا وہی وظیفہ مقرر کیا جائے. دب کے آنکھوں یار سبحان اللہ, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. آج ہم امام رکھتے ہیں, ہم جو ہے وہ چوکیدار رکھتے ہیں, ہم کوئی بندہ رکھتے ہیں, ہم اس کی جو ہے وہ ذاتی ضروریات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یار اتنے پیسے کے اندر اس کا گھر کا نظام چل سکے گا یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم نے اسے معمولی سا وظیفہ دے دیا تو وہ اب ہمارا نوکر بن گیا, جو مرضی ہم کریں, اب وہ ہمارے سامنے بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرا وہ وظیفہ مقرر ہوگا جو مدینے کے ایک مزدور کا وظیفہ مقرر ہوگا. آج کے ہمارے سیاستدان, آج کے ہمارے وہ لیڈر جو عوام کے ٹیکسوں کے اوپر پلتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ ماہانہ اخراجات لیتے ہیں, ان کے گھروں کے بجلی کے بل, ان کے جو ہے وہ ملازم, ان کے آگے پیچھے چلنے والے لوگ, ان کے پیٹرول کے اخراجات سارے کے سارے عوامی ٹیکس میں سے ادا کیے جاتے ہیں, بیت المال سے لیے جاتے ہیں. یہ لینا عذر شرع جائز نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیا ہے وہ وظیفہ وہ ہے, فرمایا جو مدینے کے ایک مزدور کا وظیفہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ جی جو مزدور کی تنخواہ ہے اتنے میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ ہر بندے کا خرچہ ایک جیسا نہیں ہے, تو مزدور کی تنخواہ میں اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو کیا کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا, سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس مزدور کے وظیفے جتنے وظیفے میں امیر المؤمنین کا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دوں گا, میں مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا. اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تو یار اس غریب کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا, لہذا اس کی تنخواہ میں اضافہ کراؤں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے وظیفے کا انداز ہمیں بتا دیا, لیکن دور حاضر کے اندر چونکہ اصلاح ہر ایک کی کرنا ناممکن ہوتا ہے, مساجد کے اندر جو لوگ عمومی طور پر انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں وہ بظاہر یہی سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ مل جائے بس نمازیں ہی پڑھانی ہیں. حالانکہ مسجد یہ ایک مرکز ہے جہاں سے دین کا فروغ اسلام کا کام ہو سکتا ہے. حضور نے مدینہ میں جاتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی تھی اور سارا دین اسلام کے فروغ کا کام مسجد سے ہوا ہے. حضور نے ہر کام مسجد سے ہی جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے, مسجد کے اندر ہی مجاہدین, مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کا چبوترا بنایا جہاں 70 سے زائد صحابہ کرام جو ہے وہ باقاعدہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے وقف ہوتے ہیں, اور مساجد سے باقاعدہ دین اسلام کا فروغ ہونا چاہیے. صرف 5 وقتہ نماز پڑھا لینا کافی نہیں ہے.
ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ ہونا ضروری ہے۔ پرانے زمانوں کے اندر آپ دیکھیں ہر مسجد کے ساتھ مکتب سکول ہوتا تھا، لیکن اب ہم چونکہ دین سے دور ہو گئے، ہم نے صرف مسجدوں کو نمازوں تک محدود کر دیا، نماز کے بعد بند کرو بس ختم، حالانکہ مسجد سے پورا دین اسلام کے فروغ کا کام ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مساجد میں جو خدمات سر انجام دینے والے ہوتے ہیں بالکل معمولی سا وظیفہ ان کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ بھی مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جو مسجد کے قاری صاحبان ہیں، جو علماء ہیں، یہ ان کی آمدنی بہت معمولی سی ہوتی ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ان لوگوں کو، اور پھر یہ میرے سامنے بہار شریعت موجود ہے، اس کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے صاحب بہار شریعت نے، فرمایا فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے۔ فتاوی عالمگیری کے حوالہ سے یہاں درج ہے، فرمایا اگر عالم ایک فقیر ہے جو صاحب نصاب کے حد تک نہیں پہنچا ہوا، تو فرمایا اس عالم کو زکوٰۃ دینا کسی غیر عالم کو دینے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر عالم کو دے تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، اس کا اکرام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے اس کو دیا جائے۔ جیسے چھوٹے بڑوں کو نذرانہ دیتے ہیں نا، ایسے ہی چھوٹا بن کے بڑے کو نذرانہ دیتے ہوئے، بڑے کو یعنی حافظ کو، عالم کو، کیونکہ دینی اعتبار سے اس کا رتبہ بڑا ہے، تو لہٰذا اس کو ادب کے ساتھ جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا جائے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا بھی لازم نہیں ہوتا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تحفے کی نیت سے، آپ دل کے اندر نیت کریں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں میں تحفہ دے رہا ہوں، میں تمہاری جو ہے وہ میری طرف سے بچوں کے لیے جو ہے وہ خدمت ہے یا رمضان کی خدمت ہے، کچھ بھی کہہ کے دی جا سکتی ہے تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اور اسی طرح اور فقراء میں سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو اپنے خاندان میں دیکھنا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی فقیر ہے، رشتہ داروں میں کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، جس کی آمدنی معمولی سی ہے اور اتنی ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بس ہاتھ میں آتا ہے اور پھر خرچ ہو جاتا ہے، تو ایسی آمدنی والے رشتہ دار سب سے پہلے مستحق ہیں۔ اسلام نے باہر جا کے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، بڑے دور دور جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں، یہ سیلاب آیا وہ کہاں تک مال جو ہے وہ پہنچا دیا، فلسطین کے اندر معاملات خراب ہوئے وہاں تک جو ہے وہ مدد پہنچ گئی، لیکن قریب رشتہ دار بھوکھا مر رہا ہے، اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو بلے بلے ہوگی نا، تصویریں کھنچائیں گے، رشتہ دار نو دینا تو پھر تو بلے بلے نہیں نہ ہونی، اتنے تو چپ کر کے دینی پے گی۔ تو لہٰذا نام اونچا کرنے کے لیے صرف جو ہے وہ باہر جا کر بڑے بڑے ٹرسٹ کے اندر جا کر زکوٰۃ دینا اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، پھر رشتہ داروں کے بعد جو آپ کے قریبی پڑوسی لوگ ہیں، پھر اسی طرح جو مدارس کے اندر یا دینی تعلیم یا مساجد کے اندر جو خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اور حتی الامکان ریاکاری سے بچا جائے، ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے کسی غریب کی تحقیر ہوتی ہو، کہ ان کو لائنوں کے اندر کھڑا کرنا، ان کی تصویریں بنانا ہر انداز میں۔ یہ اب دور حاضر کے اندر جان بوجھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے جی ہم تو جو ہے وہ ترغیب دلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس غریب کا جتنا آپ پردے میں رکھیں گے نا، جتنا پردے میں آپ اس کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کچھ بھی دیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ اس انداز میں دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اب دائیں سے دو تو بائیں کی خبر کیسے نہ ہو بھائی، ہاتھوں سے ہی تو دینا ہے، کیسے خبر نہیں ہوگی؟ بھائی خبر اس انداز میں نہ ہو تو کہ نہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، نہ آپ نے سوچنا ہے، نہ کسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد پھر اس کو ذلیل کرنا ہے کہ میں تینوں زکوٰۃ دیتی سی نا، میرے گھر دے کام بھی کر کے آ جا میرے گھر دے کام کر، یہ بھی کرو وہ بھی کرو وہ بھی کرو، یعنی پیسے زکوٰۃ کے دے کر پھر احسان جتلانا، پھر اس سے کام کروانا، اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا، یہ کسی اعتبار سے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیے جائیں، اور ان لوگوں کو دیے جائیں جو واقعتاً اس کے مستحق ہیں۔ جتنی کوشش ہم مال کمانے کے لیے کرتے ہیں، اتنی ہی کوشش ہمیں مستحق کو تلاش کرنے کے اندر بھی لگانی چاہیے، کہ کمانے کے لیے اتنی محنت ہم نے کر لی ہے، اب دینے کی باری آئی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی بھی رستے کے اندر چلتا ہوا فقیر ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ یاد رکھیں علماء کرام نے جو یہ آدھی مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو دینے سے منع کیا ہے کہ اگر آپ آدھی منگتے کو 50 لاکھ روپیہ بھی دیں گے نا، وہ اس کو گھر میں رکھے گا، اگلے دن پھر مانگنے کے لیے آ جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کسی مزدور کو، کسی شرعی ضرورت مند کو آپ دیں گے، وہ اپنی ضرورت کو بھی پورا کرے گا، اس کی سفید پوشی بھی قائم و دائم رہے گی، اور اس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔